صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ اس حوالے سے مہروں اور کمر درد کا روحانی علاج۔ اکثر ہمارے ویورز بارہا یہ پوچھتے رہتے ہیں، تو جوڑوں میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، مہروں میں درد ہو، تو اس کے حوالے سے یہ 4 روحانی اور جسمانی علاج ہیں، ان کو آپ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا، زیتون کے تیل پر سورۃ الکہف ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور اسی تیل کی، زیتون کے تیل کی جس پر سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھی ہے، اس سے مالش کرتے رہیں، انشاءاللہ مستقل افاقہ ہوگا۔ دوسرا، کمر درد، گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد، مہروں کے درد کا روحانی علاج یہ ہے، سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیات بینات 14 سے لے کر 19 تک یہ 6 آیات مبارکہ ہیں۔ ان کو 7 چینی کی پلیٹوں پر زعفران سے لکھیں اور روغن زیتون ان پلیٹوں میں ڈالیں۔ روغن زیتون سے پلیٹوں کو دھو کر، یعنی روغن زیتون ڈالیں گے، مکس کریں گے، اور اس تیل سے پھر جوڑوں کے درد، مہروں کے درد، کمر کے درد کا جو مریض ہے اس کی مالش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی صحت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا روحانی علاج، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا غنیو، یا غنیو، اس کو بکثرت پڑھیں، تو اسم مبارک یا غنیو کو بکثرت پڑھتے رہنے سے مہروں کے درد، کمر کے درد، گھٹنے کے درد، جسمانی درد جو ہے ان سے افاقہ ہوتا ہے۔ چوتھا روحانی علاج یہ ہے کہ تیلوں کا تیل، سیسم آئل، روغن کنجد بھی اس کو کہتے ہیں، اس پر سورہ والضحیٰ اور سورۃ القریش یہ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور درد والے مقامات پر مالش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند ایک روحانی جسمانی علاج ہیں، آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، پڑوسی، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن، بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے برگزیدہ بندے، برگزیدہ پیغمبر، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہستی، جد الانبیاء اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے تذکارے پاک قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہیں، اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا۔ آپ کے اوصاف کا ذکر کیا جائے تو خلیل اللہ بھی ہیں۔ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، اور ایسا دوست کہ
پھر اس دوستی میں اس دوست کے سوا کسی اور کی یاد نہ ہو اور اس دوست پر سب کچھ قربان کر دیا جائے، ایسے اس دوستی پر سب کچھ قربان کر دیا جائے، ایسے دوستی کو خلت اور ایسے دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا خلت کا اور خلیل اللہ بنایا، یعنی اللہ کے آپ خلیل ہیں، اللہ کے گہرے دوست ہیں۔ اتنے گہرے دوست کہ احادیث مبارکہ کے مطابق اور مفسرین نے بھی اس پر کلام کیا کہ آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، محو رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو تمام نعمتوں سے، مال و دولت سے، مال مویشی سے نوازا ہوا تھا، کسی قسم کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ظاہری نعمتوں کے حوالے سے بھی، اور حقیقت تو یہ کہ باطنی نعمتوں میں اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت تو نبوت اور رسالت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ جن عظیم ہستیوں کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جن ہستیوں کو اس نعمت سے نوازا، نبوت یا رسالت یا نبوت اور رسالت دونوں سے نوازا، تو ان ہستیوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اپنی گہری دوستی سے بھی نوازا، خلت سے بھی نوازا۔ اس دوستی کا ایک اظہار اس موقع پر ہوتا ہے جس کا ذکر بالخصوص مفسرین نے بھی کیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس مال مویشی ہیں، آپ اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی، طریقہ رہا، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، جانور چرایا کرتے تھے، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ مبارک طریقہ تھا، اس میں کئی حکمتیں بھی ہیں۔ تو آپ کے پاس مال مویشی تھے، بہت بڑی تعداد میں جانور تھے، آپ ان کی دیکھ بھال نگرانی بھی فرمایا کرتے، انہیں چرایا بھی کرتے۔ تو ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام وہ انسانی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور معاملہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا باری تعالی، تیرے ابراہیم جو ہیں تیرے خلیل تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کی آزمائش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل تم آزمائش کر سکتے ہو۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام یا بعض روایت میں کسی اور فرشتے کا بھی ذکر، تو وہ ان کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے، محبت کے انداز سے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے جانور چرا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کہا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کے اسم گرامی کو سنا تو پوچھا، بڑے محو ہوئے، بڑے محظوظ ہوئے کہ میرے خالق، مالک، رازق، میرے معبود کا نام کوئی لے رہا ہے۔ تو وہ فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، فرمایا کہ میرے اللہ کا نام دوبارہ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نام دوبارہ لیتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے یہ جانوروں میں سے، ریوڑ میں سے اتنے جانور دوں گا، 100 کا، 1000 کا بھی ذکر ہے، تو تم میرے محبوب کا نام لو۔ تو فرشتے نے دوبارہ اللہ کا نام لیا، آپ کے دل کو راحت ملی، ٹھنڈک پہنچی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے محبوب کا نام، اللہ کا نام دوبارہ لو۔ انہوں نے پھر کہا کہ اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ میں اتنے جانور دوں گا۔
انہوں نے پھر اللہ کا نام لیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا نام، میرے رب کا نام، اللہ کا نام دوبارہ لو۔ اس فرشتے نے پھر یہی کہا کہ آپ مجھے کیا دیں گے اس کے عوض میں؟ اب میں اتنے جانور دوں گا، سینکڑوں ہزاروں جانوروں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ اس فرشتے نے پھر اللہ کا نام لیا، آپ نے پھر جانور دے دیے۔ یوں کرتے کرتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سارے کا سارا ریوڑ تھا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو مال مویشی تھے، چرنے والے جانور تھے کہ جن سے دودھ بھی حاصل ہوتا تھا، جن سے گوشت بھی حاصل ہوتا تھا، جو زندگی گزارنے کا ذریعہ تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے نام پر اس اللہ کے بندے کے جو حقیقت میں فرشتہ تھا اس کو دے دیے۔ بالآخر پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا نام لو، تو اس فرشتے نے کہا کہ اب آپ کیا دیں گے؟ اب تو آپ کے پاس مال مویشی بھی نہیں رہا، جانور بھی نہیں رہے، آپ کا ریوڑ بھی نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی چرانے والا بھی تو ہوتا ہے ریوڑ کو، تو مجھے اپنے پاس رکھ لینا، میں اس ریوڑ کو چراتا رہوں گا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ محبت کا ایک انداز تھا، اس وجہ سے آپ خلیل اللہ تھے کہ اللہ کی محبت میں آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ تو ایک مثال، اللہ کے حکم پر آپ نے اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے اس بیٹے کو کہ جو بڑھاپے میں ملا تھا، جو بڑی دعاؤں سے ملا تھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں کو اللہ کے حکم پر بوادی غیر ذی زرع، غیر زراعتی غیر کاشت والی زمین جو ہے، غیر کاشتکاری والی زمین، اس میں چھوڑ آئے، یعنی مکہ المکرمہ میں، جہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، جہاں بظاہر کوئی فصل بھی نہیں ہے، کوئی اجناس بھی نہیں ہے، گندم بھی نہیں ہے، چاول بھی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں ہے، پانی تک کا نشان نہیں ہے۔ تو اس وادی میں اللہ کے حکم پر چھوڑ آنا، یہ خلیل اللہ کا مقام ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ اور پھر جب چھوڑ کر آئے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی شیر خوار بچے ہیں، تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اس بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ہی فرمایا کہ ہاں، اللہ ہی کا حکم یہ ہے۔ یہ آزمائش تھی، اور آزمائش سے بڑھ کر، آزمائش کے بعد امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے، نتیجہ آتا ہے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، پھر جب رزلٹ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس امتحان میں محنت کی، میں اس امتحان میں سرخرو ہوا، میں نے کامیابی حاصل کی، اسے خوشی ملتی ہے، اسے انعام ملتا ہے کامیابی کی صورت میں، ریوارڈ ملتا ہے۔ تو جب اس گھرانے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدہ ماجدہ ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی جد امجد ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جد امجد ہیں، تو جب اس گھرانے نے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی میں یہ معاملہ کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ اور اپنے پیارے بیٹے کو، لاڈلے بیٹے کو جو بڑھاپے میں اللہ نے عطا فرمائے، ان کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، تو پھر اس امتحان میں یہ سبھی ہستیاں سرخرو ہوئیں، اس آزمائش میں، تو پھر کیا انعام ملا؟ پھر انعام آب زمزم ملا، پھر انعام کعبۃ اللہ کی صورت میں ملا، پھر انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یہ مبعوث ہوئے انہی کی قوم میں، بنو اسماعیل میں، بنو جرہم میں، قریش میں، بنو ہاشم میں۔ تو یہ اس میں مصلحتیں بھی تھیں، اس میں اللہ کی رضا بھی تھی، اللہ کی خوشنودی بھی تھی، حکمتیں بھی تھیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے خلیل اللہ، کہ اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے چلیے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق موجود ہیں۔ آج ہم ظاہری طور پر معاشی معیشت کی تنگ دستی کا بھی رونا روتے ہیں،
حقیقی اور ہے بھی ظاہری طور پر. اسی طرح مہنگائی کے معاملات، دیگر کئی معاملات ہیں، لیکن اللہ تو فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے. تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کے کلمات یہ بدل نہیں سکتے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمے، اللہ کے فیصلے یہ بدلتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، میری یاد سے منہ موڑے گا، میرے احکام سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک معیشت جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی. اور روز محشر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل روز محشر وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. تو آج بحیثیت مسلمان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ، کیا ہم اللہ کی یاد میں محو ہیں؟ اللہ کے احکام کی جس طرح تعمیل کرنی چاہیے تھی تعمیل کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار اور سچی توبہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو بس مختصر سی بات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ اور سچے مسلمان جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، معیشت کی وسعتیں ان پر موجود رہیں. لیکن ہم نے آج بحیثیت امت مسلمہ مجموعی طور پر قرآن کو بھلا دیا، اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو بھلا دیا، حدیث کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات، اقتصادیات، تمام مسائل میں اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا. جب ہم نے اللہ اور اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا، اللہ کی یاد کو بھلا دیا، تو پھر ہمارے لیے ہماری معیشت تنگ ہونی ہے. ہم نے اللہ کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا اور حلال حرام کی تمیز مٹا دی. سودی کاروبار، سودی معاملات، سودی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سودی نظام، معاشی نظام سود کا، سبھی کچھ سود پر چل رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے دور بھی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ بھی کر رہے ہیں. اور پھر ہم سمجھیں کہ ہماری اسلامی ریاستوں میں، ہماری مملکتوں میں دودھ کی نہریں بہیں گی اور پھر یہاں پر مہنگائی نہیں ہوگی، یہاں پر آسانیاں ہوں گی. نہیں، جب اللہ کے احکام سے ہم دور ہو گئے، اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، تو پھر معاشی تنگ دستی ہی ہوگی، اور وہ انفرادی طور پر بھی ہوگی اور وہ اجتماعی طور پر بھی ہوگی. لیکن ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ بے آب و گیا وادی میں آپ چھوڑ کر گئے، لیکن یہ وادی ایسی ہے، مکہ المکرمہ، قرآن مجید فرقان حمید میں ہی موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ یہاں پر اپنی تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما. تو آج دیکھ لیجئے، بظاہر مکہ المکرمہ میں یوں ہمارے ممالک کی طرح کاشتکاری نہیں ہے، وہ پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہیں، لیکن دنیا کی ہر نعمت مکہ المکرمہ میں موجود ملتی ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ملتی ہے، اور ہر وقت ملتی ہے، اور بے موسمی چیزیں وہاں موجود ملتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں مدینہ طیبہ میں بھی. اور آج بھی اگر ہم ان ہستیوں کی، یعنی آج ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ ملت ابراہیمی پر ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر ہیں، وہی دین ابراہیمی بھی ہے، ملت ابراہیمی بھی ہے. تو آج بھی اگر ہم اس دین اسلام اور ملت ابراہیمی کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، اس میں صرف
اس میں اگرچہ عبادات بھی شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی شامل ہیں، لیکن صرف عبادات نہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، معاملات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات، زندگی کا ہر شعبہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم ڈھال لیں ایک فرد سے لے کر پوری امت مسلمہ تک، تو پھر ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام اور وقار دوبارہ مل سکتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی محبت میں یوں وارفتہ تھے کہ پھر ایک موقع وہ بھی آیا خلیل اللہ کیسے بنے کہ یہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو اب والد، آج کے والدین جو ہیں ان کے یہ دل میں سوچ میں ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں بالخصوص، وہ نوجوان ہوں گے، وہ ہماری خدمت کریں گے، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، وہ ہمارے لیے کمائیں گے، وہ ہمیں سکھ اور چین اب دیں گے، سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن قربان جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورہ صافات میں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ خواب میں اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ اپنی جو پیاری چیز ہے وہ قربان کریں اللہ کے راستے میں۔ سب سے پیارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ خواب آئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب یہ رؤیا صالحہ ہوتے ہیں، یعنی اور رؤیا صادقہ ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں، وحی کا حصہ ہوتے ہیں، یہ وحی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلما ونادیناہ یا ابراہیم فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منادی دی اور پھر اس خواب میں فرمایا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی عزیز چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ تو آپ نے، اللہ فرماتا فلما اسلما، پھر دونوں نے تسلیم کیا، سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں ہستیوں نے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جبین جھکا دی، پیشانی جھکا دی، سر جھکا دیا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور قد صدقت الرؤیا، بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ ثابت کر دیا، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے صاحبزادے ان سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، جو اللہ کا حکم ہے، جو آپ کی رضا ہے، میں اس پر سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ ہستیاں تھیں کہ جو اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں، جو اپنی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یوں ہی تو خلیل اللہ نہیں بن گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور یوں ہی تو ذبیح اللہ نہیں بن گئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، اسے تیز کیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں شفقت پدری میں، جو باپ کی محبت ہے اس میں آپ کہیں آپ کی چھری چلانا یہ عمل رک نہ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی۔ چھری میں کاٹنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ چاہے تو چھری چلنے کے باوجود وہ نہ کاٹے۔ یہی معاملہ ہوا، سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں ہستیوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، لیکن اللہ کے حکم پر وہ چھری چلی نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے، جنت سے مینڈا لے آئے، دمبا لے آئے، اور آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آپ اس کی قربانی کیجئے۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ قربانی قبول فرما لی۔ تو پھر اس مینڈے کی قربانی کی گئی۔ فرض کیجئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی ہوتی اور پھر یہ سلسلہ ہوتا، تو آج کیا ہم اپنی جانیں یوں قربان کرتے؟ بہت بڑا یہ
क्वेश्चन मार्क है। आज तो जो आम कुर्बानी हम कर रहे हैं, जानवर की कुर्बानी, इस पर भी कुछ दानिशूर जो हैं सेकुलर लिबरल और बज़ाहिर अपने आप को बड़े अक्लमंद समझने वाले, मेरे तो हिसाब में वो अक्लमंद हैं जिनकी अक्लें बंद हो चुकी हैं, वो इस पर भी एतराज़ात उठाते हैं कि जी ये कुर्बानी क्या, इसकी बजाय पैसे दे दिए जाएं, इसकी बजाय किसी को राशन दे दिया जाए फ़लाँ। भाई आपको किसी ने मना किया? आप दीजिए। आप महंगे घर बनाते हैं, महंगे गाड़ियां लेते हैं, महंगे मोबाइल लेते हैं, बड़ी अयाशी का सामान आपकी पूरी ज़िंदगी में होता है, आप वो ना कीजिए। पूरा साल आपके पास है, आप लोगों को वो पैसे दे दीजिए, लोगों तक राशन पहुंचाइए। कुर्बानी के मौका पर आपको ये मामला याद आ जाता है, पूरा साल आपके पास पड़ा है, आप उस पूरे साल में ये मामलात कीजिए। बहरहाल सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बिलखुसूस ये सुन्नत है कुर्बानी करना, तो हमें ये कुर्बानी जो है ये करनी चाहिए। ये भी मकाम खिल्लत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे खलील अलैहिस्सलाम को जिससे नवाजा था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आप समाअत फरमा रहे हैं प्रोग्राम याद इलाही। नाज़रीन व सामीन, इस दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे लिसनर हैं उस्मान ज़फ़र साहिब। कहते हैं अंकल जी सदा सलामत रहें। जी शुक्रिया। कहते हैं कुरान पाक की जब पहली आयत पाक नाजिल हुई तो किस चीज़ पे और किस चीज़ के साथ लिखी गई? जी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर उतारी गई, क़ल्ब अतहर पर उतारी गई और क़ल्ब अतहर में महफूज हुई और फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के क़ुलूब व अज़हान में मुंतकिल हुई और फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ हवालों से कोई पत्थरों पर लिखता था, कोई ऊँट की बड़ी जो हड्डियाँ होती हैं उन पर लिखता था, कोई चमड़े के टुकड़ों पर लिखता था। तो इस तरह और अक्सर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान याद कर लिया करते थे। अहमद यार साहिब हैं, कहते हैं कि घर में रंजिश रहती है, रंजिश ख़त्म करने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। कहते हैं कि इनकी बीवी जो है वो लड़ती रहती हैं, शक की वजह से कोई वजीफ़ा बता दें कि घर में अमन कायम रहे, सभी घर वाले बावजू रहें, घर में सूरह बक़रा की तिलावत की जाए, तिलावत सुनी जाए और सभी घर वाले इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद पाक की कसरत करें। इसके साथ साथ आप बिलखुसूस सभी नमाज तिलावत की पाबंदी के साथ साथ आप बिलखुसूस या वदूदु या रऊफ़ु या रहीमु 1001 मरतबा पढ़ें। घर वालों से भी कहें कि वो या वदूदु कसरत से पढ़ें और 1001 मरतबा ये पढ़ कर अव्वल आखिर ताक़दा में दुरूद पाक पढ़ कर खाने पीने की चीज़ों पर दम कर दें। इंशाअल्लाह आपस में बाहमी मोहब्बत जो है ये कायम हो जाएगी। एक और लिसनर है, नाम इन्होंने नहीं लिखा, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कहते हैं लुकमान भाई क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाअल्लाह, आपकी हर बात अच्छी होती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपको इस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आमीन। चलें जी शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सुनने पर, समाअत करने पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए, तमाम व्यूअर्स और लिसनर्स को। शाबान अहमद साहिब हैं फैसलाबाद से, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम भाई क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आज चाँद की क्या तारीख़ है? जी जो जून की ये तारीख़ चल रही है 24, यही चाँद की भी आज तारीख़ है 24। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है एक और हमारे लिसनर हैं नूरुलैन साहिबा, कहती हैं कि सलाम। जी वालेकुम सलाम। कहती हैं कि कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम डेली सुनते हैं। कहते हैं भाई मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं, कोई वजीफ़ा भी बता दें। जी अल्लाह ताला आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया आखिरत के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। वजीफ़ा ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सय्यिदुना फ़त्ताहुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, ये 47 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाह से दुआ भी करें और मेहनत भी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाएगा। एक और लिसनर हैं चनियोट से हमारे साथ अब्बास अली साहिब, कहते हैं कि नज़र के बारे में कोई विर्द बता दें, नज़र कम आता है।
جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو عصمت سرما مدینہ طیبہ کا، یہ کسی سے بھی جو حج پر گئے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں یا وہاں کوئی موجود ہوں جاننے والے آپ کے، ان کے ذمہ لگائیں، عصمت سرما منگوائیں، وہ آنکھوں میں ڈالیں، جب تک وہ نہیں ملتا کوئی اچھا سا سرما وہ آنکھوں میں ڈالیں، دن میں بھی ڈال سکتے ہیں، رات کو بھی سونے سے پہلے ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا نورو یا نورو یا نورو کثرت سے پڑھیں، اور آئی اسپیشلسٹ جو ہیں ان سے بھی آپ چیک اپ کروائیے، نظر کمزور ہے اینک کی ضرورت ہے اینک لگوائیے، دیسی بھی علاج ہوتے ہیں، مچھلی اور مچھلی کا جگر کا تیل یہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی مستند حکیم جو ہیں ان سے بھی رجوع کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور پروگرام یاد الہی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت پہنچاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد